السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ اللہ ذو الجلال والاکرام کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے، جس مالک ذوالجلال نے اپنی رحمت کے ساتھ مجھے اور آپ کو عشاء کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور یہ بھی دعا فرماؤ کہ اللہ رب العالمین اپنے مہمان کے 30 دن پورے کر دیں۔ اگر اللہ نے 29 لکھے ہیں تو ہمیں تب بھی دل کی خوشی ہے، اگر میرے اللہ نے 30 لکھے ہیں تو تب بھی ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی ہیں۔ اور نمازیں جو ہیں پابندی کے ساتھ ادا کرنی ہیں، نمازیں ذکر و اذکار پابندی کے ساتھ کرنے ہیں۔ یہ نہیں امام صاحب نے قاری صاحب نے سلام پھیرا کہ اٹھ کر بھاگ جاتے ہیں، نہیں میرے بھائیوں، ایسا نہیں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان والے بندے کا دل ہمیشہ مسجد میں لگا رہتا ہے، اور ان 7 بندوں میں سے یہ واحد بندہ ہوگا جس کو اللہ رب العالمین اپنا سایہ قیامت والے دن عطا فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک یہ بندہ ورجل قلبہ ورجل، اب میں جو نبی پاک کی زبان سے جو الفاظ نکلے ہیں نا، میں وہ سنا رہا ہوں۔ ورجل قلبہ معلق فی المساجد، ایمان والے بندے کا دل مسجد کے اندر معلق رہتا ہے، لگا رہتا ہے۔ اور منافق بندہ جو ہوتا ہے نا، منافق، اس کا دل مسجد کے اندر نہیں لگتا۔ ہم اہل ایمان ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھاتے تھے صحابہ کو، تو اس کے بعد رسول اللہ بھی دیر ذکر و اذکار کرتے تھے، صحابہ بھی کرتے تھے، اہل ایمان کو بھی یہی حکم ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم مسجد کو پھانسی نہ سمجھیں، مسجد کو جیل نہ سمجھیں، مسجد کو اللہ کا گھر سمجھیں، مسجد کو اگر نماز پڑھی ہے نا تو وہاں پر بیٹھ کے جو مسنون اذکار ہیں وہ پڑھیں جو رسول اللہ نے پڑھے ہیں اور پڑھنے کی تعلیمات دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دعا کرو اللہ اس بات پر بھی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ شیطان رمضان میں زنجیروں کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے، تو اب جیسے ہی یہ رمضان اختتام پذیر ہوگا شیطان کو کھول دیا جائے گا، تو پھر انسان کا معاملہ رب کے ساتھ ہے، یا وہ رب رحمان کی مانتا ہے یا شیطان کی دلدل میں، شیطان کے جال میں پھر پھنس جاتا ہے۔ دعا کرو اللہ فوت شدگان کے بخشش اور مغفرت فرمائے۔ اچھا، تو وہ جو ہے نا بات ہو رہی تھی عراقی سا کو فاروقی سا بنانے کی ناکام کوشش کون کرتے ہیں؟ احناف لوگ۔ کون کرتے ہیں؟ احناف لوگ، جس کے ساتھ میری بحث ہوئی۔ احناف چونکہ عراقی سا کے قائل ہیں، عراقی سا کے قائل ہیں، اپنی فطرت کے مطابق جس طرح اقوال ائمہ کو ثابت کرنے کے لیے ضعیف اور موضوع روایات کا سہارا لیتے ہیں،
ضعیف اور موضوع روایات کا ایک کہتا ہے، ایک بندے کے ساتھ جب اس کے ساتھ میری بحث چل رہی تھی نا، تو اس نے جب دلائل پیش کیے، میں نے کہا بھائی یہ تو ضعیف ہے. آگے مجھے پتہ کیا کہتا، ضعیف تیرا باپ ہو. حدیث بھی کبھی ضعیف ہوئی ہے. اب ہمارے معاشرے میں دین کا علم نہ ہونے پر ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ضعیف صرف اس کو کہتے ہیں جو کمزور ہو، آسا کے ذریعے چل کر مسجد میں، جڑا زیادہ بڈھا ہوئے چل پھر نہ سکتا ہوئے انہوں ضعیف کہیں دینے. میں نے اس کو بتایا نا کہ بھائی یہ حدیث ضعیف ہے. کہنا ہے تیرا باپ ضعیف ہو، حدیث کبھی ضعیف ہوئی ہے؟ یعنی حدیث کبھی بڈھی ہوئی ہے؟ میں کہا بھائی ایسی بات نہیں ہے. اسماء الرجال کا علم ہے، سند ہوتی ہے، متن ہوتا ہے. سند یہ چھان بین کرنی ہوتی ہے، اس کو اسماء الرجال کا علم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اسماء الرجال کا علم. اور یہ اللہ کی رحمت سے میں نے سرگودا سے پڑھا ہے. شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب، ابو یحییٰ نور پوری صاحب حافظہ اللہ تعالی. دعا کرو اللہ میرے اساتذہ کی حفاظت فرمائے. آمین. جامعہ امام بخاری سے میں نے یہ علم حاصل کیا ہے. یہ درس نظامی سے اوپر والا علم ہے، اسماء الرجال. اب متن کہتے ہیں جو نبی کا فرمان ہو، نبی کا متن کے پیچھے 4-5 واسطے ہوتے ہیں، اس کو سند کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سند. اس سند کے اندر راویوں کی چھان بین ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ چھان بین ہوتی ہے کہ آیا اس راوی میں کوئی خرابی تو نہیں. اور محدثین کی زندگیوں پہ قربان جاؤں جنہوں نے اس علوم کو نکال کر لوگوں کے سامنے رکھ دیا. اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، اگر آج تک یہ اسماء الرجال کا علم نہ ہوتا، لوگوں نے دین کے اندر کئی چیزیں ملاوٹ کر لی ہوتی. دین ہے سند کا نام. کس کا؟ اب سند کیا ہے؟ مثال کے طور پر مجھ سے سنا عمر بھائی نے، عمر بھائی سے سنا نجر بھائی نے، ہاں ظفر بھائی نے، ظفر بھائی سے سنا شفیع بھائی نے، شفیع بھائی سے دوسرے شفیع بھائی نے سنا، شفیع بھائی سے عبد الرحمن نے سنا، عبد الرحمن سے اس بیٹے نے تنویر نے سنا، تنویر سے حاجی شاہ علی نے سنا. کہ واقعہ یہ بات جب قاری رمضان نے بیان کی ہے، یہ واسطے ہیں کہ اب یہ کہے گا، ہاں اب وہ شاہ علی کہے گا میں نے سنی ہے تنویر سے، تنویر کہے گا میں نے سنی ہے عبد الرحمن سے، عبد الرحمن کہے گا میں نے سنی ہے شفیع صاحب سے، شفیع صاحب کہیں گے میں نے سنی ہے یہ بات دوسرے شفیع صاحب سے، دوسرے شفیع صاحب کہیں گے میں نے سنی ہے جعفر بھائی سے، جعفر بھائی کہیں گے میں نے سنی ہے عمر دراز سے، عمر دراز کہیں گے میں نے یہ بات قاری صاحب سے سنی ہے. اس کو سند کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سند. اچھا اب اس سند کے اندر میرے محترم بھائیوں، اگر بات من و عن بیان آپ نے جیسے سنی آگے بیان کر دی پھر تو ٹھیک ہے. اگر اس میں ذرا برابر بھی جھوٹ ثابت ہو گیا، محدثین نے اس سے روایت قبول نہیں کی، اور جس حدیث کے ان راویوں میں، ان واسطوں میں ذرا سی بھی کمزوری آ گئی، محدثین اس حدیث کو قبول نہیں کرتے. اور آج اہل الحدیث پر اللہ کا فضل ہے، ہم وہ اس حدیث کو قبول کرتے ہیں جس کی صحیح سند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے. تو دین نام ہے سند کا، دین نام ہے سند کا. اچھا یہی معاملہ اس بھائی کے ساتھ ہوا جو یعنی کہ مناظرہ ٹائپ آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے جی.
اسی طرح عراقی کو فروخی صاحب بنانے کے لیے ضعیف قول کا سہارا لیا جاتا ہے. اور ایک بات یاد رکھو، یہ بات نا محفل کے بھی خلاف ہے، ادب کے بھی خلاف ہے. جب بات ہو رہی ہو نا تو بیچ میں روکنا ٹوکنا یہ قرآن حدیث کے خلاف ہے. آئندہ کے لیے اس بات کا احتیاط کریں، اللہ کے لیے احتیاط کریں، اس میں اللہ آپ کو بڑا نفع دے گا. ایک بات ادب کے خلاف ہے، ایک بات حدیث کے خلاف ہے، تو وہ ہمیں کس طرح نفع دے گی؟ اچھا، ہمارے سلف صالحین پتہ کیا تھے؟ اگر وہ حدیث کا سبق دے رہے ہیں نا، ایک اللہ والا ایسا بھی گزرا جس کو پیچھے سے آ کے بچھو نے ڈنگ لیا. بچھو نے، اب تکلیف بھی ہو رہی ہے، ادھر سے حدیث کا درس بھی اپنے طلباء کو دے رہے ہیں. اب تکلیف برداشت کرتے رہے، تکلیف برداشت، لیکن حدیث نہیں چھوڑی تاکہ حدیث پوری بیان کی. جب حدیث بیان ہو گئی نا، پھر اس اللہ کا نیک ولی اس نے طلباء کو کہا آگے دیکھو نا یہ پیچھے کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا استاد جی بچھو نے آپ کو ڈنگ لیا ہے. استاد جی اگر آپ پر بچھو نے حملہ کر دیا ہے تو آپ حدیث چھوڑ دیتے تو بعد میں اس کا علم دے دیتے، تو پہلے آپ اس کی علاج تو کرواؤ. اس استاد نے پتہ کیا کہا؟ میرے پیارے بھائیوں، اگر میں ایسا کرتا تو یہ حدیث کی بیعت بھی ہو جاتی. حدیث کی، ایسے بھی اللہ کے ولی ہو گزرے ہیں جو حدیث کا علم پڑھاتے پڑھاتے تکلیفیں برداشت کر لیں. بچھو کا ڈنگنا کوئی چھوٹا ڈنگ نہیں، ہاں جی، لیکن وہ تکلیف برداشت کرتے رہے. حضور کی حدیث کی بے ادبی. اب یہاں حدیث بیان ہو رہی ہے، یہاں بیان ہو رہا ہے، یہاں درس ہو رہا ہے، کوئی آگے کہتا ہے کہ استاد جی کو کہو بیان ختم کر دے، لنگر پکا ہے. چلو مجھے میرے محترم نے آ کر کہہ دیا، میں نے بھی اعلان کر دیا. اب پھر بعد میں اعتراض پتہ کیا اٹھایا؟ استاد جی آپ تو اہل حدیث ہو، لنگر تو اور لوگوں کا ہوتا ہے، تم اہل حدیث ہو، تم نے لنگر کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ میں نے پھر جواباً اتنی بات عرض کی کہ اب شام کا کھانا ہم کھائیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شام کا کھانا. دوپہر کے وقت کھانا کھائیں تو کیا کہیں گے؟ دوپہر کا کھانا. صبح کا کھانا کھائیں تو کیا کہیں گے؟ صبح کا ناشتہ. ایسی بات ہے یا نہیں؟ اسی طرح اب کھانا تو ایک ہی ہے نا بھائی عبد الرحمن. نیند کا غلبہ تو نہیں آ رہا؟ جزاک اللہ. نیند نہیں کرنی، ایکٹیو ہو کے بیٹھ. جیسے تمہارا مولوی ایکٹیو ہے نا، تمہیں بھی ایکٹیو کرے گا. ہاں جی، ہاں جی. اچھا، اب اگلی بات بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں، اللہ آپ کا بیٹھنا اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ قرآن حدیث کی بات سنتے ہو، اللہ کو یہی ادا پسند آ جائے اور آپ کے لیے بخشش کا بہانہ بنے. اچھا، ایک بھائی نے پتہ کیا کہ میں اس کا نام نہیں لوں گا، کہتا استاد جی آپ تو اہل حدیث ہو، آپ نے لنگر کا نام کیوں لیا؟ لنگر کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ میں نے اپنے ساتھ، ہاں ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھ، اللہ دین کا سپاہی بنا دے، اللہ دین کا خادم بنا دے. اچھا، تو میں نے نا عرض کیا کہ جو اللہ کے نام کا کھانا ہوتا ہے نا اس کو بھی لنگر کہتے ہیں. اللہ کے نام کا، کسی پیر کے نام کا نہیں، دربار کے نام کا نہیں. ایک بندہ اللہ کے نام کا کوئی کھانا کسی کو کھلا دیتا ہے تو آیا اس پر بھی یہ لنگر کا اطلاق ہو سکتا ہے؟ ہماری زبان میں، پنجابی میں، سریکی میں، وغیرہ وغیرہ. بھائی آؤ، بعض اوقات میرے اور آپ کے جب مہمان آتے ہیں نا، یار جڑا لنگر پانی ہے تو بھی لے لا. کیا اس پہ ختم پڑا ہوتا اس لنگر پہ؟
آپ میں اللہ کے نام کا کسی کو کھانا کھلاتے، اللہ کے نام کی خیرات کرتے ہیں، اللہ کے خیرات کرتے ہیں، اس پر بھی لنگر کا لفظ بولا جا سکتا ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں جو معروف ہے وہ کیا ہے کہ جو صرف درباروں یعنی اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے بکرے چھترے ذبح کیے جاتے ہیں، یا جو یہ کھانا پکایا جاتا ہے، یا جو ختم درود کا جو وہ سامان تیار کروایا جاتا ہے اس کو لنگر پانی کہتے ہیں، یا پھر محفل میلاد یا کوئی اور محفل اس کے آخر میں لنگر کا بھی انتظام ہے۔ بھائی ہے تو وہ بھی کھانا، لیکن فرق کیا ہے؟ اللہ کے نام کی خیرات کرو گے، اللہ کے نام کا کسی کو کھانا کھلاؤ گے تو یہ ثواب ہے، گناہ نہیں، عذاب نہیں، گناہ نہیں، عذاب نہیں، ثواب ہے۔ کیا ہے؟ ثواب ہے۔ اس کو بھی لنگر کہا جا سکتا ہے، اس کو بھی لنگر، رزق بھی، جو نام بھی دے دو۔ اسی طرح باتوں کو ذرا سمجھنا، اللہ اکبر، ایک بندہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے نام کے نظر و نیاز چڑھاتا ہے، اس کو بھی لوگ لنگر کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ کیوں؟ قرآن و حدیث میں اس کے واضح دلائل موجود ہیں، واضح دلائل موجود ہیں، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے جگہ جگہ اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ توجہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ غیر اللہ کے نام کے لیے ذبح کرتا ہے، نظر و نیاز کرتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو۔ اسی طرح ایک اور بات، ہاں یہ دوسرا سپارہ سورہ البقرہ آیت نمبر 173۔ اب جو بات ہو رہی تھی نا لنگر کی، استاد جی آپ تو اہل حدیث ہو، آپ نے لنگر کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اب ذرا سنیے، میں اس لنگر کی وضاحت قرآن سے کر رکھا ہوں۔ اب یہ دوسرا سپارہ، اللہ کرے ہر کسی کے گھر میں ترجمے والا قرآن موجود ہو، اللہ کرے ہمیں قرآن کا ترجمہ اللہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اگر آپ بھائیوں نے قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا نا تو اللہ کی قسم آپ کبھی بدعتی بن ہی نہیں سکتے، درباری بن ہی نہیں سکتے۔ اب کیا کہیں؟ فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اب اس آیت کا ترجمہ میں نہیں کروں گا، گھر جا کے ورنہ حوالہ میں دے دیتا ہوں۔ سورہ البقرہ سپارہ نمبر 2 اور رکوع نمبر 5 ختم ہونے والا ہے، آیت نمبر 173 ہے، آیت نمبر 100۔ تو اس سے یہ مسئلہ ثابت کیا ہوا کہ اللہ کے نام کا لنگر بھی دینا جائز ہے، غیر اللہ کے نام کا لنگر نظر و نیاز دینا حرام ہے، اور یہ بات میں نے قرآن سے آیت پیش کر دی ہے، قرآن سے آیت ہے۔ شاید آپ کے دلوں میں یہ بات آ رہی ہو کہ قاری صاحب نے اوپر سے دیکھ کر پڑھا ہے، اب زبانی بھی پڑھ دیتا ہوں۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اور آئیے دعوت سخن پیش کرتا ہوں، یہ قرآن پاک ہے۔ آپ میں سے کوئی بھائی اٹھے اور عمر بھائی کے کیا کہتے ہیں خیمے کے اندر چلا جائے اور ادھر سے کہے استاد جی فلاں آیت تو میں پڑھتا ہوں، آگے سناؤ۔ تو ارے سبحان اللہ تو قربان جاما صدقے جاما۔
میں کہہ رہا ہوں قرآن پاک لے جائیں اور عمر بھائی کے خیمے میں چلے جائیں، کوئی مقام آپ کھولیں، آپ کہیں قاری صاحب یہاں سے سنائیں، آپ ادھر سے قرآن کھولیں، میں یہاں سے سناؤں گا۔ سبحان اللہ۔ کسی اور بھی کوئی بات ہے؟ انشاءاللہ میں جو بات بھی کروں گا قرآن سے بیان کروں گا، حدیث سے بیان کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہ بات اوکے ہو گئی لنگر والی؟ ہوئی یہ کہ نہیں؟ اگر اس زبان میں سمجھ نہیں آئے تو پھر اپنی زبان میں داغا خبر تاسو تچ نوی راسے دلا کنا بیاد پو دویم طریقے سر در بند را پوئے قوم بیا ما خبر بند بزان را پوئے کے وہ بعد میں نہ پوئے کہندا کوئی پتہ نہیں لگیا۔ اچھا ایک مسئلہ تو ماشاءاللہ پوئے دے پتہ چل گیا۔ ہاں اچھا ایک مسئلہ تو یہ واضح ہو گیا کہ صرف اللہ کے نام کا لنگر جائز ہے۔ اچھا اس کو ایک دوسرے زاویے سے یہ مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ اب ہم کہتے ہیں تراویحاں اور ہیں، تہجد اور ہے، یہ مسئلہ میں نے روز روشن کی طرح واضح کر دیا ہے، یوٹیوب پر موجود ہے، 3 چینل پر یہ بات آڈیو بھی ویڈیو بھی۔ اسی طرح ایک مناظرہ ہوا تھا، وہ علماء سمندری علماء سٹی سینٹر چینل ہے، اس پر بھی یہ میرا مناظرہ موجود ہے کہ تہجد اور تراویح ایک نماز کے 2 نام ہیں۔ اگر یہ نماز رات عشاء کے ساتھ پڑھو پھر اس کا نام قیام اللیل ہے۔ کیا ہے؟ قیام اللیل۔ اگر یہ نماز یہی 8 رکعت تہجد کے وقت پڑھو پھر اس کا نام تہجد ہے۔ سمجھ آئی کیا نہیں؟ اچھا یہ 2 مسئلے ہو گئے۔ تیسری بات، میں بات یہ شروع کی تھی کہ جب بیان شروع ہو رہا ہو نا اس وقت اگر بلانا ڈسٹرب کرنا یہ آداب محفل کے خلاف ہے۔ یہ محفل کی جو اللہ کی بات ہو یا دین کی بات ہو رہی ہو نا یہ اس کے ادب کے بندہ گنہگار ہوتا ہے۔ اور میں جمعے کے اندر بھی ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ جب خطیب خطبہ دے رہا ہو آپس میں آپ اشارہ بھی نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ کیا؟ اشارہ بھی نہیں کر سکتے۔ اشارہ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر اشارہ بھی کرو گے تمہارا جمعہ ختم، تمہارے جمعے کا ثواب ضائع۔ اور یہاں ہمارے کیا ہوتا ہے، ادھر مولوی صاحب خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، قرآن حدیث سنا رہے ہوتے ہیں، ادھر ہم آپس میں بول رہے ہوتے ہیں، اشارے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کام ناجائز ہے، یہ کام میرے بھائیوں میری بات سنو، میرا کام ہے بتا دینا۔ میرا کام کیا ہے؟ میں اللہ کے یہاں سرخرو ہوں۔ قیامت والے دن تمہارا ہاتھ میرے گھر بیان کے اندر تو نہیں ہوگا اللہ جی مفتی صاحب ہمارے اللہ تو نے اس کی ذمہ داری لگائی تھی کہ ہمیں دین سمجھائے، اس نے سمجھایا نہیں تو ہمیں بتایا نہیں تو ہم تو اس طرح کرتے رہے۔ میں اب بری ذمہ ہوں، اب تمہارا تم جانو، اور تمہارا معاملہ رب کے ساتھ ہے۔ اچھا اب کتنی باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب آ گیا ابراہیم نخی نے فرمایا غیرنا ساعا عمارا فوجدناہ حجاجیا والحجاجی عندہم ثمانیۃ ارطال بالبغدادی۔ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سا کا اندازہ کیا۔ الفاظ کیا گئے؟ ایرنا ساعا عمارا فوجدناہ، ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سا کا اندازہ کیا، حجاجیا والحجاجی عندہم ثمانیۃ ارطال بالبغدادی۔ تو کہتے ہیں ہم نے اسے حجاجی سا پایا جو کہ 8 رتل کا ہے۔ کتنا ہے؟ 8 رتل کا ہے۔ اب حوالہ کیا دیتے ہیں تحاوی کا، جلد نمبر 1 صفحہ 324 کا، کوشش ناکام
بولو کوشش، جنہوں نے یہ دلیل پیش کی ہے 8 رتل والی، کیونکہ یہ ضعیف ہے، یہ کمزور ہے، یہ بات میرے پوچھ، یہ بات کمزور ہے، یہ بات ضعیف ہے۔ اس کی سند میں ابو وکی راوی کی روایت محدثین کے نزدیک قابل حدیث، قابل حجت نہیں۔ اور اس میں دوسری خرابی، اسی میں دوسرا ایک راوی ہے جس کا نام مغیرہ ہے۔ کیا نام ہے؟ جو کہ ابراہیم نخعی سے تدلیس کرتا ہے، ابراہیم نخعی سے تدلیس کرتا ہے۔ اس روایت میں اس کی جو تدلیس ہے وہ ان سے ہے، اچھا اس کی تیسری خرابی، ابراہیم نخعی نے نبی نہیں، ابراہیم نخعی نے حضرت عمر کا زمانہ نہیں پایا، حضرت عمر کا زمانہ نہیں پایا، بغیر واسطے کے پیمانہ عمر کی بات کی ہے۔ اب ہم کہتے ہیں او بھائی اعتراض کرو مگر احتیاط کرو، اعتراض کرو مگر احتیاط کرو۔ بعض یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ عراقی سا حجازی سا سے بڑا ہے تو احتیاطی طور پر بڑے کو اختیار کر لیا جائے، بڑے کو کیوں؟ تاکہ زیادہ صدقہ دینے سے زیادہ ثواب ہوگا۔ اب ہم اس کا جواب کیا عرض کرتے ہیں اور کیا جواب دیتے ہیں، اور اس بھائی کو ہم نے کیا جواب دیا؟ اگر زیادہ ثواب اور احتیاط کی ضرورت عمر بن عبدالعزیز کے دور کا سا اختیار کر لو جو کہ 16 رتل کا ہے۔ کتنے رتل کا ہے؟ 16 رتل کا ہے۔ پھر بعد میں ہشام کے زمانہ میں 32 رتل کا سا ہوا۔ کوئی حنفی یہ سا اختیار نہیں کرے گا کیونکہ اسے ابو حنیفہ نے اختیار نہیں کیا، کیونکہ اسے ابو حنیفہ نے اختیار نہیں کیا۔ اب ان کے جو ابو حنیفہ کے جو اپنے شاگرد تھے نا، ان کا موقف جو تھا، آیا کہ وہ استاد کے خلاف تھا یا استاد کے ساتھ منہج تھا یا وہ رسول اللہ کے بات کے ساتھ ملتا تھا؟ سنیے، قاضی ابو یوسف ادائیگی حج، جب حج کی ادائیگی سے فارغ ہوئے قاضی ابو یوسف، ادائیگی حج کے بعد مدینہ منورہ میں امام مالک رحمہ اللہ کے حلقہ درس میں شامل ہوئے۔ ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ سلیمان، اسحاق بن سلیمان رازی نے امام مالک سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سا کا وزن کتنا ہوتا تھا؟ سواد الف عین، سا کا وزن ہے، یہ ایک پیمانہ، اس کا وزن کتنا ہوتا تھا؟ امام صاحب نے فرمایا 5 رتل اور 3/4 رتل۔ شاگرد نے عرض کیا ابو حنیفہ کے نزدیک سا 8 رتل ہے، ابو حنیفہ کے نزدیک سا 8 رتل ہے۔ امام صاحب جلال میں آ گئے، امام صاحب جلال میں آ گئے، جلال میں آ گئے۔ جلال میں بندہ کیوں آتا ہے؟ کیوں؟ اس کے سامنے قرآن ہے، اس کے سامنے حدیث ہے، اس کے مد مقابل اگر کوئی بھائی ایسی بات کرے تو پھر بندے کا خون تو کیا کھاتا ہے؟ ابالے۔ تو امام صاحب جلال میں آ گئے، اچھا سخت الفاظ کہہ دیے۔ قاضی ابو یوسف نے کہا بالکل ٹھیک ہے، سا 8 رتل ہے۔ امام مالک نے اپنی مدنی شاگردوں کو حکم دیا اپنے گھروں سے سا لاؤ۔
اپنے گھروں سے یہ پیمانہ لاؤ۔ چنانچہ تقریباً 50 شاگرد سا لائے، اس پیمانے کو لائے۔ امام صاحب بھی اپنے گھر سے سا لائے۔ کسی نے کہا میرا دادا اس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کسی نے کہا میرا دادا اس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ فطر جمع کرواتا۔ کسی نے کہا میری دادی، کسی نے کہا میری دادی اسے آپ کے زمانہ میں استعمال کرتے۔ غرض کہ سب نے اسناد کے ساتھ ان ساؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سا جیسا ثابت کیا۔ امام مالک نے قاضی ابو یوسف کے سامنے ان کا وزن کیا تو 5 رطل اور 1/3 رطل ہوا۔ قاضی ابو یوسف نے کہا مجھے اطمینان ہو گیا ہے، اطمینان ہو گیا ہے، آج کے بعد میں نے اس مسئلہ میں ابو حنیفہ کی رائے کو چھوڑ کر آپ کے دلائل کو قبول کر لیا ہے۔ ابو حنیفہ کی رائے کو چھوڑ کر آپ کے دلائل کو جتنی تعداد ہے اتنی آواز نہیں، آپ کے دلائل کو قبول کر لیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ضعیف بات، حدیث، قول قابل حجت نہیں، قابل حجت اچھا، کوفہ کے اندر پھر اعلان کیسے ہوا؟ کوفہ کیا؟ ہاں، حسین بن ولید قرشی سے مروی ہے کہ امام ابو یوسف حج کر کے کوفہ آئے اور کہا میں تمہارے لیے ایک ایسے علم کا دروازہ کھولنا چاہتا ہوں جس کی میں نے خوب تحقیق کی ہے۔ میرے سامنے ماشاءاللہ میرے سامنے مدینہ منورہ میں سے مہاجرین و انصار صحابہ کی اولاد سے تقریباً 50 افراد نے اپنے سا جمع کیے، اپنے پیمانے پیش کیے۔ ان کی اسناد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی۔ میں نے ان ساؤں کا وزن کیا تو 5 رطل اور 1/3 رطل ہوا، 5 رطل اور 1/3 رطل ہوا۔ تو میں نے اس مسئلہ میں اہل مدینہ کے موقف کو قبول کر لیا اور اپنے استاد ابو حنیفہ کے موقف کو چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ، ابو حنیفہ کے موقف کو چھوڑ دیا۔ حضرات یہ بات سنن الکبریٰ للبیہقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 171۔ حضرات آؤ مدنی سرکار کو بھی مانو، مدنی سرکار کو بھی۔ مدنی سرکار کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ۔ ہماری گزارش کیا ہے لوگوں آؤ مدنی سرکار کو بھی مانو، مدنی سرکار کے قوانین کو بھی مانو، مدنی سرکار کے قوانین کو بھی مانو۔ عراقی سا کو چھوڑو، مدنی سا کو اختیار کرتے ہوئے اسی کے مطابق صدقہ فطر ادا کرو۔ مسئلہ پورا ہو گیا۔ اب جو اس مسئلے کے بارے میں جو جھوٹی باتیں ہیں وہ کیا گئیں؟ کہتے ہیں جب تک رمضان کے روزوں کی زکوٰۃ فطر ادا نہ کیا جائے اس وقت تک روزے آسمان زمین کے درمیان لٹکے رہتے ہیں۔ اب یہ بات مشہور ہے، یعنی بلا فطرانہ روزے معلق۔ کتاب کا حوالہ کیا ہے؟ العلل المتناہیہ جلد نمبر 2 صفحہ 499۔ دوسرا حوالہ الترغیب والترہیب جلد 2 صفحہ 151۔ تیسرا حوالہ الجامع الصغیر حدیث کا نمبر 7156۔ چوتھا حوالہ
वसिलसिलातुल अहदीस ज़ईफ़ा जिल्द नंबर 1 सफ़ा 117 और नंबर 43। इस हदीस की सनद में मोहम्मद बिन उबैद अल बसरी मजहूल रावी है। क्या गए? मजहूल रावी है, तो लिहाजा ये रिवायत ज़ईफ़ है। जब ज़ईफ़ रिवायत हुई तो हुक्म कुछ शरीयत का साबित है ना हुआ, फितराना तो अदा करना रसूलुल्लाह की सुन्नत है, मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। अगर ये बात हम करते हैं ना, जब तक सदका फ़ितर ना अदा किया जाए तो रोज़े ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक़ रहते हैं, तो ये बात ठीक है, ये रसूलुल्लाह पर बहतान है। क्योंकि जिन जिन रवायात में, जिन जिन किताबों में ये रिवायत आई है, मैंने उनके हवाला जात पूरे दलाइल के साथ अर्ज़ किए हैं। जो इस रिवायत में जो फ़नी खराबी थी वो भी बता दी है। अब अगली बात कहते हैं रोज़ों की ज़कात। अमीर बसरा इब्न अब्बास ने खुतबे में फरमाया, लोगों रोज़ों की ज़कात निकालो। लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया? देखना शुरू कर दिया। तो आपने फरमाया, यहाँ जो मदनी लोग मौजूद हैं वो अपने भाइयों को सदकाए फ़ितर के बारे में समझाओ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मर्द, हर औरत, आज़ाद ग़ुलाम पर एक सा जौ से या खजूर से या गंदम से आधा सा मुकर्रर किया गया। अब ये रिवायत जो है ना आधा सा वाली, क्या सुनन नसाई किताब ज़कात में 2558 में मौजूद है, और इसकी सनद में हुमैद बिन अबी हुमैद की अन से तदलीस है, लिहाजा ये रिवायत भी ज़ईफ़ है। सदका फ़ितर निसफ सा से नहीं निकालोगे, 2.25 सेर के जो सुबह मैंने निसाब बयान किया उसके मुताबिक आप सदका फ़ितर है। अगर ईद का ऐलान हो जाता है, ईद के चांद का ऐलान है, अगर अभी हो जाता है, फिर ईद से लेकर नमाज अदा करने तक ये सदका फ़ितर की अदायगी का वक़्त है। समझ आई? अगर आज नहीं तो पहले तो दुआ करो अल्लाह 30 पूरे कर दे। तो कल अगर इसी वक्त चांद नज़र आता है, फिर इस वक्त से लेकर नमाज ईद अदा करने तक सदका फ़ितर की अदायगी का वक़्त है। आखिरी बात, गंदम का आधा सा जिन भाइयों का ये मौक़िफ़ है, आपने फरमाया कि गंदम का एक सा 2 आदमियों की तरफ से छोटा हो या बड़ा, मर्द हो या औरत, आज़ाद हो या ग़ुलाम, मालदारों को ये पाक कर देगा और गरीबों को अल्लाह इससे ज़्यादा लौटाएगा। ये रिवायत अबू दाऊद किताबुज़्ज़कात में मौजूद है और इसका नंबर है 1619। मेरे भाइयों, ये रिवायत भी ज़ईफ़ है। ये रिवायत भी क्यों? इसकी सनद में अन्नुमान बिन राशिद ज़ईफ़ रावी है। तो जो रिवायात ज़ईफ़ है मैंने उनके तरफ इशारा भी कर दिया है। तो ज़ईफ़ रिवायात से ना हुक्म साबित होता है ना अमल साबित होता है। तो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम से दुआ है कि हक बात अल्लाह कबूल करने की तौफीक नसीब फरमाए और सुन्नत नबवी के मुताबिक वो पैमाना जो सुबह मैंने अर्ज़ किया उसके मुताबिक अल्लाह सदका फ़ितर अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। मैं और आप एक बार मोहब्बत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कहो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए कि अल्लाह की रहमत से रमज़ान का कोई ऐसा, रोज़ों का कोई ऐसा मसला नहीं जो मैंने आपको ना समझाया। हत्ता कि अगर मेरे रब को मालूम है आज आखिरी रात है या कल आने वाले आखिरी रात है, तो फितराने का ये जो मसला था ये भी मैंने समझा दिया अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के फजल से। अब हम आखिरी घड़ियाँ हैं, दुआ करते हैं, ज़रा दिल जमी से दुआ करें। पता नहीं आज मेरे और आपकी ज़िंदगी की आखिरी रात ही हो, पता नहीं अल्लाह ईद पढ़ना भी नसीब करता है या नहीं। दुआ कर लें, ठीक है इंशाअल्लाह।
جزاک اللہ، اللہ کرم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اعنا علی الموت وقربتہ والقبر وغمتہ والصراط وذلتہ ویوم القیامت وروتہ والدین وذلتہ والظالم وظلمتہ والعدو وغمتہ والشیطان وأحبتہ۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب غمومنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا۔ اللہم ارزقنا بكل حرف من القرآن علاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء۔ اللہم اجعل القرآن لنا فی الدنیا قرینا وفی القبر مؤنسا وعلی الصراط نورا وفی القیامت شفیعا وإلی الجنت رفیقا وفی الجنت رفیقا ومن النار سترا وفی الخیرات دلیلا۔ اللہم اجعلنا ممن قبلت اللہم اجعلنا ممن یقرأ فیرقى ولا تجعلنا ممن یقرأ فیذل ویشقى۔ اللہم اجعل القرآن لقلوبنا شفاء لأسقامنا دواء لأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا عن النار مخلصا۔ اللہم اختم لنا شہر رمضان برضوانک واجرنا من عقوبتک ونیرانک واجعل مآلنا الی جناتک۔ آمین۔ اللہم اعد علینا اللہم اعد علینا رمضان عوام متتالیتا وارزقنا الزہادت فی الدار الفانیہ وارفع منازلنا فی جنات عالیۃ۔ اللہم اجعلنا ممن قبلت صیامہ وقیامہ وطعامہ وغفرت زللہ وإجرامه ووفقته بطاعتك وما أمامه۔
اللهم اشفنا اللهم اشفنا اللهم اشفنا واشف مرضانا المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا المسلمين اللهم آفنا في أبداننا وفي أسمائنا وفي أبصارنا اللهم اشفنا واشف من أوصانا بالدعاء اللهم فرج هم المهمومين اللهم فرج هم المحمومين ونفس كرب المكروبين واخذ الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عدوا إلا خذلته ولا ضالا إلا أصلحته ولا مبتلا إلا عافيته ولا جاهلا إلا علمته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا حقا إلا استخرجته وجعلنا ممن دعاك فأجبته واستهداك فهديته واستنصرك فنصرته وتوكل عليك فكفيته وتاب إليك فقبلته اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل مبرور وتجارة لن تبور ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وهد قلبنا وطهر أعيننا وسدد لساننا واسلل سخيمة صدورنا اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا وخفف لوآتنا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ونسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعلنا لك ذكارا ولك شكارا ونسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا اللهم إنا نسألك إيمانا نهتدي به اللهم إنا نسألك إيمانا نهتدي به ونورا نقتدي به ورزقا حلالا نكتفي به ورزقا حلالا نكتفي به اللهم وفر غزنا من خير تنزله اللهم وفر غزنا من خير تنزله أو إحسان تفضله أو بر تنشره أو رزق تبسطه أو رزق تبسطه
او ذنب تغفرہ او خطأ تسترہ یا غفار یا ستار یا غفار یا ستار اللہم انا نسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی جنت الخلد. یا اللہ تیرے رسول دیا دسیاں ہوئیاں دعاواں منگیاں اللہ قبول فرما. یا اللہ آج تیرا مہمان رواں دواں ہے اللہ تو بہتر جاندا ہے کہ آج چلا گیا یا ایک رات باقی ہے. اللہ تیرا مہمان تقوی دیاں دولتاں لے کے آیا بے شمار دولتاں لے کے آیا. اللہ اسیں استفادہ نہیں کر سکے اللہ اسیں اس تو کچھ سیکھ نہیں سکے اللہ سیدھا ادب احترام نہیں کر سکے جس طرح کرندہ کسے. ربا سانو معاف فرمائی ربا سانو معاف فرمائی. اے اللہ نہیں پتا کہ اگلے سال ماہ رمضان دے اندر میں یا تو زندہ ہونے یا نہیں. اللہ سانو معاف کر دے. اللہ تیرے در تو علاوہ کوئی ایسا در نہیں جتھے جا کے اسی اپنا سوال کریے. یا اللہ سانو معاف فرما. یا اللہ اے تیرے مہمان بار بار آندے رہن گے گھراں تو باہر گئے ہوئے لوگ بھی واپس آندے رہن گے پر اللہ جڑے ہمیشہ تو چلے گئے نے وہ کدے نہیں واپس آن گے. اللہ قیامت والے دن جدو تو نانو قبراں تو اٹھائیں گا اللہ جڑے چلے گئے نے جنہاں دی واپس آن دی امید نہیں اللہ جڑے ہزاراں من مٹی دے تھلے سو رہنے ربا انہوں معاف فرما. ربا انہاں دیاں قبراں نو تا دے نگاہ وسیع اور عز اور کشادہ فرما. اللہ عذاب قبر تو محفوظ فرما. اللہ جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مرتبہ مقام عطا فرما. مل کے دعا کرو میری والدہ محترمہ جنہوں نے مینوں دین دے رستے تے لایا اللہ وہ بھی تیرے پاس پہنچ چکے نے اور بھی جتنے لوگ تیرے بارگاہ دے اندر پہنچ گئے نے دنیا نو چھوڑ گئے اللہ سب نے نو معاف فرما. اللہ معاف فرما. یا اللہ جو قرضدار نے قرضیاں تو خلاصی ادا فرما. اللہ جو بے روزگار نے رزق حلال نصیب فرما. اللہ جو پریشان حال کن نے اللہ انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما. اللہ جنہاں دے ویر باہر گئے ہوئے نے اللہ انہاں دیاں حفاظتاں فرما. اللہ دین ایمان دی دولت نصیب فرما. اللہ چھوٹے وڈے گناہاں تو بچنے دی توفیق نصیب فرما. اللہ دین دی طرف ساڈا دل مائل فرما. اللہ ساڈے دل دے تیری حکومت ہوئے اللہ ساڈے دل دین دی طرف مائل فرما.
یا اللہ یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا اجود الاجودین یا اکرم الاکرمین جتنے بے اولاد نے سبنا نو نرینا صالح اولاد عطا فرما اللہ تیرے کول اولاداں منگنیاں نے اللہ تیرا کلام کہندا ہے اللہ تیرا قرآن کہندا ہے 25واں سے 12 کہندا ہے اولاداں دیواں تے میں دیواں گا تیاں دیواں تے میں دیواں گا پوت دیواں تے میں دیواں گا کٹھے دیواں تے میں دیواں گا ملا کے دیواں تے میں دیواں گا بانچ پن رکھاں تے میں رکھاں گا کسی نو نہ دیواں کسی دا میرے نال مقابلہ نہیں اللہ اولاداں دی ذات دین والے تیری ذات ہے اللہ جو لا تاخذہ سنۃ ولا نوم ذات ہے اللہ تیرے علاوہ اور کوئی ایسا در نہیں اللہ جتے اسی اپنی جبینے نے آج چکا کے تیرے کول اولاد دا سوال کری ہے اللہ جنہیں بے اولاد نے اپنی رحمتاں نال انہاں دی گود نو ہرا فرما اللہ انہاں نو نرینا صالح اولاد عطا فرما اللہ رمضان دے آنے دی برکت جاننے دی برکت قرآن پڑھے دی برکت قرآن سننے دی برکت قیام اللیل دی اندر تراویح دے اندر قرآن کاری کولو سننے دی برکت نال اللہ اپنے کلام دے برکت نال اللہ اپنی رحمت نال بیمارا نو شفا عطا فرما بے اولادانو اولاد نصیب فرما اللہ جن صاحبان اولاد دی نعمت نال نوازے آؤ اللہ انہاں نو اپنے ماپیاں دا فرما بردار بناؤ ماپیاں دا اطاعت گزار بناؤ ماپیاں دا اطاعت شعار بناؤ یا اللہ سانو معاف فرما اللہ ساڑے اندر جڑے جرائم نے اللہ انہاں تو سانو دور کر دے قرآن دے قریب کر دے اپنے پیغمبر اپنے حبیب دی سنتاں دے مطابق زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرما دے یا اللہ جو دعاواں سی منگیاں اے قبول فرما عطا بھی فرما جیڑیاں دعاواں سی نہیں مانگ سکے اللہ بن مانگے عطا بھی فرما قبول بھی فرما یا اللہ تیرا مہمان آیا جنہاں نے روزے رکھے تے رکھوائے اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرما یا اللہ جنہاں نے صدقہ و خیرات کیتا ربا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما یا اللہ جس کسی نے دین دے اندر جتنا بھی حصہ پایا اللہ قیامت والے دن قیامت تو بعد جنت دے اندر اونا دے بینک کھول دیں یا الہ العالمین اعتکاف تے بیٹھنا اللہ قبول فرما جنہ میرے بھائی میرے پیارے بھائی اعتکاف تے بیٹھنے کہ میرا بیٹا بیٹھا اللہ انہاں دا بیٹھنا قبول فرما اللہ راضی ہو جا اللہ راضی ہو جا اللہ نہیں بدا کہ اگلے سال جدو تیرا اے مہینہ آئے گا اسے زندہ ہوواں گے یا نہیں اللہ تو سانو معاف فرما اللہ تو راضی ہو جا اللہ اپنی رضا انہاں دے مقدراں دے اندر نصیباں دے اندر لکھ دے یا اللہ جو تمنا جو نیک آرزو میریاں ماواں بہناں بیٹیاں میرے بھائی نوجوان بزرگاں کل بالغ اللہ جو بھی تمنا رکھ دینے قبول فرما عطا بھی فرما یا اللہ اس مسجد کو تا قیامت آباد فرما اللہ اس تیرے علاقے دے اندر تیرے قرآن دی صدا بلند ہوئے تیرے نبی دے فرمان دی صدا بلند ہوئے آخر واری پھر دل دیاں گہرائیاں نال دعا کرو یا اللہ جتنے بیمار نے شفاواں عطا فرما جتنے بے روزگار نے
رزق حلال نصیب فرما. جتنے بے اولاد نے اپنے فضل تے اپنی رحمت دے نال اپنا حلال اولاد نصیب فرما. اللہ جنہاں نو بیٹے دتے نے اللہ انہاں نو فرما بردار بنا. یا اللہ جڑے بیٹیاں تو ترس دے نے بیٹے عطا فرما. یا اللہ جڑے بیٹیاں تو ترس دیاں نے اللہ انہاں نو بیٹیاں عطا فرما. اور مل کے دعا کرو موسیٰ بھائی کے جو گھر والے ہیں نا ان کی والدہ بہت بیمار ہیں اللہ شفا کامل عاجل عطا. اللہ ہماری اس روحانی اماں کو شفا کامل عاجل عطا فرما. اللہ نرینہ سہل اولاد عطا فرما. اللہ رمضان کے اندر جس میرے بھائی بہن نے جس قسم کی بھی نیکیاں کی اللہ قبول فرما. اللہ اعتکاف پر میرے بھائی بیٹھے جو جو عبادات کی قرآن پاک پڑھا اللہ میرے اندر وہ طاقت و ہمت نہیں میں ایک ایک نیکی کا نام لوں. اللہ تو وہ ذات ہے جو دلوں کے بھیت بھی جانتی ہے. علیم بذات صدور ذات ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ذات ہے. اللہ تو ان کے نیتوں کو بھی جاننے والا ہے. اللہ تو ان کے دلوں کو بھی جاننے والا ہے. اللہ ان کی کیفیت ایمان کو بھی جاننے والا ہے. جس نے جو مانگا اللہ وہی عطا فرما وہی قبول فرما. اور اللہ تیرا رمضان تیرے پاس پہنچ جائیں ہمیں زندگی کی آخری سانس تک اللہ دین پر اسلام پر قائم و دائم رکھنا. اللہ دین پر ایمان پر قائم رکھنا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یعنی اے اللہ جب تک زندہ رکھ تو اسلام پہ جب بھی موت دے تو اللہ ایمان کی دولت سے موت. اور یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ایمان کی دولت ہمیں نصیب فرما. اللہ ایمان کی دولت سے نصیب فرما. اللہ ہم آزمائشوں کے قابل نہیں. اللہ ہم امتحان دینے کے قابل نہیں. اللہ اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما. اللہ تو راضی ہو جا اپنی رضا ہمیں نصیبے میں لکھ دے. اللہ صبح جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے. اللہ ہم سب بھائیوں کو جمعہ پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. والآخرۃ ہی لک رضا ولنا فیہا صلاح الا انتنا علی قضائہا ویسرتہا برحمتک یا ارحم الراحمین.